بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ سب کو ہماری جانب سے السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے ہیں ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں۔ تو میرے دوستو، وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن آپ لوگوں کی توجہ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم غور کریں نا تو یاد رکھیں کہ ہمارا جو دین ہے بہت ہی خوبصورت دین ہے۔ اس دین نے آ کر جو ہے بڑوں کے ادب کا درس دیا ہے، ادب سکھایا ہے۔ اولاد کو کہا ہے کہ والدین کا ادب کرو، شاگرد کو کہا گیا ہے کہ استاد کا ادب کرو، چھوٹوں کو یہ کہا گیا ہے کہ بڑوں کا ادب کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور بھی بکس کے اندر میں نے اس حدیث کو جو ہے پڑھا ہے۔ وقار بھائی توجہ رکھنی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ارشاد فرماتے ہیں، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، یعنی مہربانی نہیں کرتا، اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، یعنی ان کی توقیر نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو جو کیا آپ لوگوں نے، یہ دین تو اتنا خوبصورت ہے جو کہ بڑوں کا ادب جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے، یاد رکھیں، آپ مخلوقات میں سب سے بڑے ہیں، انبیاء کے بھی آپ سردار ہیں، رسولوں کے بھی آپ تاجدار ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر ادب کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کے بعد سب سے بڑا مانیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مانیں، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں۔ کبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری نہ کریں۔ کیوں؟ وہ تو ہمارے آقا ہیں اور ہم تو ان کے غلام ہیں۔ غلام یاد رکھیں وہ آقا کے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان یہ بھی ہے، دارمی شریف میں حدیث جو ہے موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، بلکہ آپ تو میرے دوستو معلم اعظم بھی ہیں، ہادی اعظم بھی ہیں، اور ہادی عالم بھی ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا پھر ادب کیوں نہ ہو؟ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں میں تھوڑی سی گفتگو ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری زمانہ ہے وہ دیکھا، ان کے ادب کا جو عالم تھا وہ کیسا تھا، کیا تھا۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث جو ہے موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حجام
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بال جو تھا وہ کاٹ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ آپ کے ارد گرد گھوم رہے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی بال مبارک جو ہے وہ زمین پر گرنے نہ پائے، بلکہ ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ان کو تو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال جو ہے وہ بھی زمین پر جو ہے وہ گر جائے۔ میرے دوستو آئیں، میری زندگی کا یاد رکھیں، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن آج ایک بات آج میں نے آپ لوگوں کو واضح کر جائیں۔ قرآن سے میں نے بات کرنی ہے، توجہ آپ لوگوں نے دینی ہے، اور پورے درد دل کے ساتھ ہی میں بات کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی ہونے کی حیثیت سے میں بات کرنے جا رہا ہوں، توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ بھائی صاحب سورہ نساء ہے، آیت نمبر 65۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی شان بتائی، ادب بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ صاحب آیت کے اوپر آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ہاں صاحب آیت آپ نے سنی، ترجمے پہ فوکس ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آپس کے تمام تنازعات میں، جھگڑوں میں حاکم جو ہیں تسلیم نہ کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں جو بھی فیصلہ فرما دیں اس کو یہ اپنے تئیں کسی طرح کی بھی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ پوری طرح مکمل طور پر، صحیح طور پر اس کو جو ہے وہ تسلیم نہ کریں، اتنی دیر تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قسم اٹھا کر یہ بات کی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا حاکم نہیں سمجھنا، یعنی اپنا آقا نہیں سمجھنا، اپنا بادشاہ نہیں سمجھنا، اپنا حکمران نہیں سمجھنا۔ وہ بندہ یاد رکھیں وہ مومن نہیں ہے، اور وہ بھی مومن نہیں ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرنا، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم کہا ہے۔ بھائی سب توجہ ہے، حاکم کہا ہے اپنی خدائی کا کہ آپ جو ہیں وہ حاکم ہیں، لوگوں مانو حاکم۔ اگر مومن بننا چاہتے ہو
اتنی دیر تک تم میں سے مومن نہیں ہوگا جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حاکم نہ مانے، آقا نہ مانے، اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جو نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھو، جب تک خدا کی خدائی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہی ہے، اور اس آیت کا حکم جو ہے منسوخ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ حاکم تھے، حاکم ہیں، اور تا قیامت تک حاکم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کبھی وقت ہوا تو اس آیت پہ مزید بات کروں گا۔ تو میرے دوستو، آپ کا اس میں ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کہہ دیں بس وہی ہے، بس وہی ہے، اسی کو ہی ماننا ہے۔ کوئی جرت یہ نہ کرے کہ میرا محبوب کوئی فیصلہ کر دے، اس فیصلے سے وہ پیچھے ہٹے نہ۔ کہا کہ اپنے دل میں اس جی سے ماننا ہے، دل سے ماننا ہے، پورے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جو ہے وہ ماننا ہے۔ میرے دوستو، آج ایک اور جو ہے ابہام دور کر دینا چاہتا ہوں تاکہ پوری دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے وہ لازمی چیز ہے، وہ ضروری چیز ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں قرآن سے واضح کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھنی ہے۔ حافظ صاحب، آیت پڑھنے جا رہا ہوں، 26 پارہ ہے، 9واں رکوع ہے، آیت نمبر 8 اور 9 ہے، سورہ فتح ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے سب لوگ، بڑی قیمتی بات ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آپ صاحب، آیت آپ نے سنی، ترجمہ سنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ شاہد ہیں، یعنی حاضر ناظر ہیں، گواہ ہیں، اور خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب کی جو شان ہے اس کو واضح کیا تاکہ دنیا والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں معمولی سمجھ کے نہ بیٹھ جائیں۔ مولا نے پہلے اپنے حبیب کی شانیں بیان کی کہ میں نے جن کو بھیجا ہے رسول بنا کر، وہ عظمتوں والے، وہ شاہد بھی ہیں، خوشخبریاں دینے والے، ڈر سنانے والے۔ پھر یہ کہا کہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دوسرے نمبر پہ رب نے یہ بات کہی ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے؟ ایمان لے کر آنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی۔ اور اس کے آگے اللہ نے جو تیسری بات کی وہ یہ کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم نے تعظیم و تکریم و توقیر کرنی ہے اور
صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، یعنی صبح و شام اللہ کی تسبیح میں لگے رہو۔ میرے دوستو، وقت کم ہے لیکن میں بات آج واضح کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھو۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو ہے ایمان جو ہے وہ مقدم ہے، کہ جب ہم مان لیں پیارے نبی کو حق اور سچ، تو پھر آپ کی تعظیم و تکریم جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کی ہے کہ میری پاکی بیان کیا کرو صبح شام۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان جو ہے وہ سب سے مقدم ہے، اور ایمان کے بغیر جو ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقبول نہیں ہے، کہ پہلے تم نے ایمان لے کر آنا ہے، اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تم نے تعظیم جو ہے کرنی ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ پھر جو ہے کہ جب تم ایمان لے آؤ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم جو ہے تعظیم و توقیر کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عبادت کرتا ہے آپ کی تعظیم کے بغیر، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ خیرات سب نیکیاں جو بھی وہ کر رہا ہے وہ بیکار ہیں اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے۔ رب نے یہ بات واضح کی کہ پہلے ایمان لے کر آنا ہے، جب مومن بنتے چلے جاؤ گے تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے تم لوگوں نے تعظیم و توقیر کرنی، ادب کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمہاری جو ہے عبادات جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر اگر عبادت کی تعظیم کے بغیر تو پھر سن لو اس کا حال کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میرے دوستو، آخری بات کر کے اپنے بیان کو وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ عظمتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے، وہ بڑے اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اور یہ بات بھی قرآن پاک سے میں واضح کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی صاحب، سورہ الحجرات ہے، آیت نمبر 3، حافظ صاحب توجہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ سنو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا بے شک، لفظ کیا یوز ہوا ہے، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، مدھم رکھتے ہیں، سلو رکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے تقوی کو خاص کر دیا۔
یعنی یہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو خدا نے تقویٰ کے لیے جو ہے وہ خاص کر دیا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، کہ جو تقوی والے ہوں گے، متقی ہوں گے، ان کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں ان کے لیے اجر بھی رکھا ہے. کیا کہا اللہ؟ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، بخشش ہے، اور میری جانب سے خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے جو ہے بہت بڑا اجر ہے. تو میرے دوستو، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے لوگ ہیں وہی یاد رکھو تقوی والے لوگ ہیں. انہی لوگوں کی ہی بخشش ہونی ہے اور انہی لوگوں کو ہی اجر عظیم جو ہے وہ ملنا ہے. تو میرے دوستو، ہم میں سے جس کسی کو بھی توفیق ملے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر اس کی حاضری ہو، یاد رکھیں کہ وہاں صلاۃ و سلام بھی جو ہے بہت ہی آہستہ آواز سے جو ہے آپ نے پڑھنا ہے. قرآن بھی جو ہے وہ بہت ہی آہستہ آواز سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. جو بھی وہاں آپ نعت خوانی کریں، جو کچھ بھی آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش، یاد رکھو کرنا ہے وہ بہت ہی آہستہ آواز سے کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے یہ بہت بڑا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالی ہمیں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس